لوگوں کی عیب جوئی اور غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا یہی ایک نقصان ہوتا تو اس کی شناعت و قباحت کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہو یا آپ کا من چاہے کہ فلاں کے متعلق باتیں کی جائیں اور اس کے عیوب کو زیر بحث لایا جائے، تو اپنے دل و زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف موڑ دیں۔ ربیع بن حسیم کے متعلق مروی ہے کہ ان کے پاس کسی شخص کی غیبت کی گئی تو فرمانے لگے، لوگوں کا ذکر کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہتر ہے۔ ویسے بھی لوگوں کے باتیں کرنا اور ان کی غیبتوں سے زبان کو آلودہ کرنا باعث گناہ بھی ہے اور دل کے مردہ ہونے کے سبب بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور روح و جان کی تازگی اور لذت و سرور کا سامان ہے۔ عون بن عبداللہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں اور ان کے تذکرے کرنا تو نری بیماری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شفا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے ذریعے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ فرمایا، سختی اور تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارا رباط اپنے اللہ کو اطاعت پر کاربند رکھنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تقریب میں اچھی طرح وضو کرنے سے مراد سخت سردی اور جسمانی تکلیف وغیرہ کے ہوتے ہوئے وضو کرنا ہے۔